اگر آپ عید کی چھٹیوں سے واپس آ گئے ہیں تو پھر جاگ جائیے کیونکہ آج ہے اہم دن. ٹوڈے از دا ڈے. اور آج پورے شو میں بلکہ پورا دن ہی ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہوں گے بجٹ کے حوالے سے. I really want to ask you, Faisal, are you ready کس چیز کے لیے؟ for the budget and everything that happens after the budget. اسی تو غریب آدمی ہے, غریب آدمی کو بجٹ کا کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا ہاں لٹرلی, کیونکہ جب اتنی تنخواہ میں اتنا سارا ہی کٹ جائے تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے ہمیں بجلی میں بھی ٹیکس, بجلی کے بل میں بھی ٹیکس دینا ہے, گیس میں بھی ٹیکس دینا ہے. اگر ہم سوئی سے لے کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ, ہوائی جہاز کا ٹکٹ لینے کی تو اب اوقات بھی نہیں رہی ہے, لیکن سوئی سے لے کے اگر ہم ٹرین کا ٹکٹ بھی لے رہے ہیں تو ہر چیز میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں مل رہی ہو لیکن اس کا بھی ٹیکس لیں, جیسے کہ پانی. اچھا, بول نیوز نے کچھ ڈیٹیلز بھی حاصل کی ہیں اور آئندہ مالی سال کے اہم اہداف, ایسے میں بجٹ دستاویز ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور کیا ہے کہ آئندہ مالی سال جو ترسیلات زر کا ہدف بتا ہے, ترسیلات زر نے سب سے بہتر پرفارم کیا ہے اس بار, تو وہ ہدف جو ہے وہ 39 ارب 43 کروڑ ڈالر سے زیادہ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اور تخمینہ 37 ارب 45 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے. اور برآمدات جس پہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ 35 ارب 28 کروڑ ڈالر سے زیادہ رکھنے کی تجویز کی گئی ہے اور 32 ارب 85 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اور درآمدات کا ہدف 65 ارب 21 کروڑ ڈالر سے زیادہ رکھنے, جبکہ درآمدات 58 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہونے کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے. تو یہ امپورٹس اور ایکسپورٹس میں واضح بیلنس آف پیمنٹس میں فرق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا, مالی سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ جی ڈی پی کا 0.5% رکھے جانے کا ہدف ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں وہ 2 ارب 11 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہونے کی تجویز بھی ہے. بالکل. اور رواں مالی سال 1 ارب 52 کروڑ ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے, جبکہ نئے بجٹ میں جو خدمات یعنی سروسز کی برآمدات 14 ارب ڈالر سے زیادہ ہونے کا ہدف ہے. سب سے پہلے تو یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں بفور وی گیٹ انٹو دس ٹیم. چلیے, یہ تو وہ موٹا موٹی فگرز تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. ایون اٹ کمز ٹو بجٹ تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم عوام کو ان کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ آخر ان کے لیے اس میں کیا, جیسے کہ سعدیہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو ہم آپ تک یہ پہنچائیں گے کہ اس میں سیلری کلاس کے لیے کیا ہے اور اگر کچھ ہے تو ٹیکس ان کا وہ کچھ کتنا لے جائے گا. عمر حیات ہمارے ساتھ, ہمارے نمائندے اسلام آباد سے موجود ہیں. عمر, ویری گڈ مارننگ. اور بجٹ ڈے ہے آج, تو کچھ ریلیف, کچھ آسانیاں سیلری کلاس کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے. بہت بہت شکریہ فیصل اور سعدیہ, آپ کو بھی گڈ مارننگ اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی گڈ مارننگ. آپ نے جیسے کہ بات کی کہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے یا سیلریڈ کلاس کے لیے کیا ریلیف ہے, تو گورنمنٹ کے پاس اس وقت 4 تجاویز جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی ہے وہ اس وقت جا چکی ہیں. آج 4 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے, وزیر اعظم شہباز شریف اس کی صدارت کریں گے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ بجٹ میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ کتنی بڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورا سال, رواں مالی سال, وزیر خزانہ بھی کہتے رہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان پر ٹیکس برڈن بہت زیادہ ہے اور وزیر اعظم بھی کئی مرتبہ کہہ چکے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے ان پر ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کچھ تجاویز بنوا لی گئی ہیں, خاص طور پر جو سیلریڈ کلاس کا ٹیکس ہے, انکم ٹیکس, اس کو کم کرنے کے لیے. جو ہمارے پاس ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق 5 لاکھ سے نیچے جن کی ماہانہ آمدن ہے ان کو 2.5% جو ہے وہ آئندہ مالی سال جو ہے وہ ٹیکس میں ریلیف ملے گا اور جن کی 5 لاکھ ماہانہ سے زائد آمدن ہے ان کو یہ ریلیف شاید نہ مل سکے, ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں. لیکن آج جب تمام اہداف کی منظوری دی جائے گی اور فائنانس بل جو ہے اس کی بھی آج کابینہ سے منظوری کے بعد اس کو قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ پیش کریں گے, تو اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ریلیف ہے وہ کتنے سلیبس کو جو ہے وہ ملا ہے, کیا تمام سلیبس پر یہ ریلیف ملا ہے یا پھر وہی جو ہمارے پاس ابتدائی اطلاعات تھیں کہ 5 لاکھ ماہانہ تک کے جو رکھنے والے ملازمین ہیں ان کو یہ ریلیف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.